اس میں کوئی شک نہیں کہ علم ایک بحر پہ پایا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن مسلمان دنیا کی وہ واحد اور خوش نصیب ملت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ام الکتاب سے نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ہر قدم پر اس کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور احادیث مبارک بھی موجود ہیں، لیکن ان سے صرف صاحبان تقوی ہی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب حق ہے جس میں زمانے بند ہیں، جبکہ سیرت اقدس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مجسم قرآن ہیں۔ سو یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک مومن کے لیے قیامت تک کے لیے معتبر ترین رہنمائی موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین کا کردار ہے، اور دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی جو کہ دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر نہ صرف خود راہ حق سے منہ موڑ لیں گے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی اس سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مفہوم کے مطابق جزیرۃ العرب اس وقت تک بڑی تباہی سے محفوظ رہے گا جب تک آرمینیا میں خرابی پیدا نہ ہو جائے، اور مصر اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک جزیرۃ العرب میں خرابی واقع نہ ہو جائے، اور کوفہ اس وقت تک حفاظت میں رہے گا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے، جبکہ جنگ عظیم یعنی آخری عالمگیر جنگ اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ میں خرابی واقع نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہ آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھی جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے علماء امت اور سیاسی قائدین کے کردار کو دیکھیں جن کی اکثریت نے محض دولت اور اقتدار کی ہوس میں خود تو ایمان کی خودکشی کا فیصلہ کیا ہی تھا، لیکن اپنے ساتھ کئی ایک سادہ لوح عقیدت مندوں کو بھی لے ڈوبے۔ امت دائروں میں تقسیم ہو گئی، فقہ اور مسلک کے نام پر باہمی نفرتوں کو اس قدر ہوا دی گئی کہ یہی مسلمان جن سے کبھی طاغوت لرزتا تھا وہ خود ایک دوسرے کی مخالفت کو جہاد کا نام دینے لگے۔ انہی ابنائے زر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے محض چند سکوں کی خاطر فتووں کی دکانیں سجائیں، آیات قرآنی کو سستے داموں فروخت کرنے کے غلیظ گناہ کو اپنے نامہ اعمال کا حصہ بنایا، مسلمان کو مسلمان کا خون بہانے کی ترغیب دی، جبکہ ہادی برحق نے قبل از وقت ہی اس فتنے کی طرف اشارہ کر دیا تھا تاکہ اہل ایمان ان سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن افسوس امت کی اکثریت آج بھی ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ نعیم بن حماد کی ایک اور حدیث کے مطابق مخول شامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ترک 2 مرتبہ نکلیں گے، ایک مرتبہ کے خروج میں آذربائیجان کی بربادی ہوگی، اور ایک مرتبہ الجزیرہ میں نکلیں گے اور پردہ نشی عورتوں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت کریں گے، پھر ترکوں کا بڑے پیمانے پر ذبح اور قتل ہوگا، اس کے بعد ترک پھر نہ اٹھ سکیں گے۔ اہل علم کے مطابق یہ حدیث تاتار ترکوں کے زمانے میں صادق آ چکی ہے، جب انہوں نے آرمینیا، آذربائیجان جیسی ریاستوں کو تہز نہز کرنے کے بعد عرب میں بھی خون کی ندیاں بہا دیں اور بعد میں خود بھی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آرمینیا کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے، یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں 4 صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے۔ بعد کی صدیوں میں آج کا آرمینیا بازنطین، فارس، منگول اور ترک سلطنتوں میں شامل ہوتا رہا۔ آرمینیا نے سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے دی تھی، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔ سن 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا، جبکہ سن 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔
नाज़रीन गरामी, हमने अपने इब्तिदाइये में आर्मीनिया में होने वाली खराबी और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिका एक हदीस मुबारका का हवाला दिया, और आप देखें कि आज आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग इस अहदिनों की तरफ इशारा कर रही है जिसके बाद जज़ीरतुल अरब एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। और अगर आप गौर करें तो होंगे कि आज़रबाईजान, जो कि नजरियाती तौर पर एक शिया रियासत है, के मुकाबले में ईरान का झुकाव एक ईसाई रियासत आर्मीनिया की तरफ है। गोया सियासी मुफादात बाज़े तौर पर नजरियात पर गालिब दिखाई देते हैं, जबकि इसी तरह तुर्की और पाकिस्तान सुन्नी रियासतें होने के बावजूद आज़रबाईजान के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस जंग के नतीजे में आर्मीनिया की शिकस्त भी वाज़ेह हो चुकी है, जिसके बाद खित्ता अरब की तबाही का तज़किरा हमें इस हदीस में मिलता है, जबकि फितरत अपने मखसूस तर्ज अमल की बदौलत इससे कबल ही इस तबाही के लिए फिजा को साजगार बना चुकी है। आले सऊद तुर्की की बढ़ती हुई कुव्वत और उसके मुमकिना आलमी किरदार से खौफजदा होकर न सिर्फ इसराइल जैसे अजली दुश्मन के साथ गैर फितरी ताल्लुक पैदा करने पर मजबूर हो चुके हैं, बल्कि तेल की नाकदरी की वजह से आमदन के नए जराए की तलाश पर भी मजबूर हो चुके हैं, जिन्होंने इस मरकज़े इस्लामिया के तशख्खुस को ही बुरी तरह दागदार कर दिया है। जबकि उलमाए उम्मत इस पर भी मसलहत की चादर ओढ़े जमी जुम्बद न जुम्बद कुल मोहम्मद यानी मुख्तलिफ उलमा तेल देखो और तेल की धार देखो की पॉलिसी पर गामजन है। और अगर इन बेमहर मौसमों में खित्ते की जोग्राफियाई सूरत हाल का तज्जिया किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मिस्र, इराक, शाम भी एक बार फिर जल्द या बदेर इस झक्कड़ की जद में आ जाएं, क्योंकि ये सारा खेल उनके दरवाजे पर खेला जा रहा है। एक दफा इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जबल अबू क़बैस पर चंद इमारतों को देखकर फरमाया था, ऐ मुजाहिद, जब मक्का की पहाड़ियों पर मकानात तामीर होने लगे और इनके रास्तों में पानी की आमद और रफ्त भी आम हो जाए तो ऐसे वक्त में तुम होशियार और मोहतात रहना। लेकिन खुदा जाने सदियों से बदमस्त ख्वाब खरगोश के मजे लेने वाले ये उम्मत कब बेदार होकर मोहतात और होशियार होने का सबूत देगी। मगर इसका वाहिद हल बहरहाल अल्लाह की किताब और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ पलटने ही में पोशीदा है।